اس رب کے لیے ہیں اور وہ جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ اسپیکر صاحب، پچھلے 2 ہفتوں سے ایک ہیجانی کیفیت میں یہ قوم مبتلا رہی۔ اجلاس بلایا گیا اور اس کا ایجنڈا جو تھا وہ صرف لیڈر آف دی ہاؤس کا الیکشن تھا۔ ادھر سے اٹھ کر حملہ ہوتا ہے اور اجلاس کی کارروائی چلنے نہیں دی جاتی۔ اس کے بعد ایک اور تاریخ کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، جو کہ لیگل اسپوکس مین ہوتا ہے کسی بھی صوبائی حکومت کا، سپریم کورٹ میں وہ بیان دیتا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق کیے جائیں گے، اور آپ سپریم کورٹ کے جو سٹیٹمنٹ تھی پنجاب حکومت کی، آپ اس کی پاسداری کرتے ہوئے آتے ہیں اور ایوان کے دروازے معزز ممبران پر بند کر دیے جاتے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر جو ہے اس کے اختیارات واپس لے لیے جاتے ہیں۔ آپ نے تو ایک آئینی فریضہ ادا کرنے کے لیے اجلاس طلب کیا۔ اسپیکر صاحب، یہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، اور آج پھر ایک دفعہ تیسری مرتبہ یہ ایوان اکٹھا ہوا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے۔ یہ سب میرے معزز ممبران روزہ رکھ کر صبح یہاں پر 9:30 سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ہم لابی میں بیٹھے ہوئے ہمیں پتہ لگا کہ آپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، آپ کے روسٹرم پر آ کر زد و کوب کیا گیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ پر حملہ نہیں ہے، اس ایوان کے تقدس پر حملہ ہے، اور اللہ کا بے پناہ شکر ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھا۔ اسپیکر صاحب، وقت گزر جاتے ہیں لیکن کردار یاد رہ جاتے ہیں۔ میں کسی کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن مجھے آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، کیا کسٹوڈین آف دا ہاؤس، جس نے حلف لیا ہے اس ایوان کے تقدس کی پاسداری کا، آئین کی پاسداری کا، کیا یہ حلف اتنا کمزور ہے خدا نخواستہ کہ جب ان کو اپنی ہار نظر آئے تو وہ اسی معزز ممبران کے اوپر ایوان کے دروازے بند کرا دیں، اسمبلی سیل کرا دیں، آپ پر حملہ کرائیں؟ میں اس معزز ایوان کے اندر جتنے بھی اراکین بیٹھے ہیں ان کے توسط سے، اسپیکر صاحب، آج آپ نے جس طرح سے اپنا فرض بہادری سے ادا کیا، میں اس معزز ایوان کے توسط سے جناب چیئرمین آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کی بہادری کو۔ ہر طرح سے آپ کو زچ کیا گیا،
آپ کے احکامات کو نہیں مانا گیا، ہائی کورٹ نے بلا کر آپ کے اختیارات واپس دیے، اس کے باوجود آج آئین قانون کا تیسری مرتبہ مذاق کیا گیا۔ لیکن قوم 15 دن پریشان ہیجانی کیفیت میں گرفتار تھی، لیکن آج سب چیزوں کے باوجود جناب چیئرمین، سب چیزوں کے باوجود آج جمہوریت کی فتح ہوئی ہے خدا کے فضل و کرم سے۔ یہ میری فتح نہیں ہے، یہ ہم سب کی اس ایوان میں بیٹھے ایک ایک رکن کی فتح ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسپیکر صاحب، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور میں اپنے تمام ورکرز، پارٹی اراکین، ہمارے معزز اتحادی پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ صاحب، علیم خان صاحب، جہانگیر ترین صاحب، ملک اسد کھوکھر صاحب، راہ حق پارٹی کے معاویہ اعظم صاحب، جگنو محسن صاحبہ، زہرا بطول صاحبہ، عظمیٰ کاردار صاحبہ، محسن عطا کھوسا صاحب، احمد علی اولک صاحب، راجہ صغیر صاحب، فدا حسین وٹو صاحب، میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ گزارش اتنی ہے، آپ بھی اس صوبے کے باسی ہیں۔ 4 سال پہلے اسپیکر صاحب بطور اپوزیشن لیڈر اسی ایوان کے باہر جب ہم کالی پٹیاں باندھ کر متحدہ اپوزیشن حسن مرتضیٰ صاحب، ہم نے تمام تر دھاندلی زدہ الیکشن کے جمہوریت کی گاڑی کو چلتا رکھنے کے لیے حلف لیا، تو میں نے کہا تھا کہ عمران نیازی صاحب، ہم دھاندلی سے ہمارا الیکشن چرایا گیا، شاید یہ قوم دھاندلی زدہ الیکشن کے زخم بھول جائے اگر آپ نون لیگ نے جتنا پرفارم کیا اس سے آپ 10 اس کا فیصد بھی آپ پرفارم کر لیں، اور ہم نے ساتھ دیا، ہم اس ایوان میں بیٹھے۔ اسپیکر صاحب، میرے رفقا نے، میرے قائدین نے اس جماعت کے یہاں بیٹھے ہیں، سلمان رفیق صاحب، حافظ میاں نعمان صاحب، شاہد عباسی صاحب، احسن اقبال صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب، یہ علیم خان صاحب، ان سب نے جیلیں کاٹی، جہانگیر ترین صاحب کے خلاف مقدمے بنائے گئے، میں یہاں پر 22 مہینے بطور قیدی پروڈکشن آرڈرز پر اس ایوان میں پیش ہوتا رہا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، برا وقت آتا ہے، اللہ کے کرم سے چلا جاتا ہے۔ لیکن اسپیکر صاحب، میں آج آپ کے توسط سے پوچھنا چاہتا ہوں عمران نیازی صاحب سے کہ آپ نے اس قوم کے نوجوانوں کو 1 کروڑ نوکریوں کا جھانسا دیا، آج لاکھوں نوجوان بے روزگار ہیں، 1 کروڑ نوکریاں تو دور کی بات ہے، 50 لاکھ گھر کا اس غریب قوم سے آپ نے وعدہ کیا۔ 50 لاکھ گھر کیا بننے تھے جناب چیئرمین؟ آتے ہی غریب کا جھونپڑا، غریب کا ٹھیلا
اس لیے گرا دیا گیا کہ وہ ناجائز تجاوزات ہیں۔ اسی اثنا میں بنی گالا کا محل جو ناجائز تجاوزات تھے اس کو لاکھوں میں ریگولرائز کرا دیا گیا اور غریب کا ٹھیلا گرا دیا گیا۔ یہ کون سی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں؟ اسپیکر صاحب، 5.8% گروتھ ریٹ تھی 2018 میں جب مسلم لیگ نون نے اقتدار چھوڑا۔ 3 سے 4% انفلیشن ریٹ تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ یہ 5.8% گروتھ ریٹ تھا وہ زمین بوس ہو کر 0 پہ آ گیا۔ وہی 3-4% جو انفلیشن ریٹ تھا وہ 12% پر آ گیا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، برطانیہ کا جو جریدہ ہے دی اکانومسٹ، اس نے کہا کہ پاکستان از دا تھرڈ موسٹ ایکسپینسو کنٹری ان دا ورلڈ۔ اور یہ اسپیکر صاحب، چینی کا بحران آتا ہے، اس قوم کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو لائنوں میں لگنا پڑتا ہے، اور نیازی صاحب کہتے تھے کہ یہ مافیا ہے۔ آٹے کا یہ صوبہ جو کہ وافر گندم پیدا کرتا تھا اور دوسرے صوبوں کو بھی فراہم کرتا تھا، اس صوبے کے اندر ایسا شدید بحران پیدا کیا گیا کہ آٹے کے لیے اس قوم کو لائنوں میں لگنا پڑا۔ کرونا آتا ہے تو پیناڈول کی دوائی جو ہے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ جب بھی بحران آئے، عمران نیازی صاحب نے کہا کہ یہ مافیا کی کارستانی ہے۔ یہ مافیا کون ہیں اسپیکر صاحب؟ یہ کون سے مافیا ہیں جو کہ عام دنیا میں 20 سے 25% انفلیشن ہوئی اور ہماری یہاں پر بیڈ گورننس کی وجہ سے، لیک آف مانیٹرنگ کی وجہ سے 60 سے 70% جو ہے مہنگائی آئی۔ بجلی 61% ان لوگوں نے مہنگی کی، گیس 167% مہنگی ہوئی، اور جو بجلی تھا وہ 8 روپے کا یونٹ جو ہے وہ آج 27 روپے کا ہو گیا ہے۔ حد یہ ہے اسپیکر صاحب، پرسوں یہ بات واضح ہوئی کہ صرف لیک آف ریپیئر اینڈ مینٹیننس کے وجہ سے 7,000 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ گرڈ میں نہیں آ رہی، وہ پلانٹس بند پڑے۔ میں اسپیکر صاحب صرف جاننا یہ چاہتا ہوں کہ IMF کے پاس نہیں جانا تھا، خودکشی کرنی تھی۔ 6 مہینے انتظار کرایا گیا، جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں، اسی اسنا میں 3 وزیر خزانہ تبدیل ہو گئے اور انویسٹر کا کانفیڈنس کریش ہو گیا۔ سٹاک مارکیٹس، کیپٹل مارکیٹس، ان کا کانفیڈنس کریش ہو گیا، اور پھر ہم نے 38 سے 40% کو روپے کی قدر کم کر دی، اور پھر IMF کے گھٹنوں میں جا کر بیٹھ گئے۔ قرضے لیے جاتے ہیں لیکن ٹائمنگ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ اس ملک کے ساتھ تجربے کیے گئے، کھلواڑ کیا گیا، انتشار۔ اسپیکر صاحب، آج آپ نے خود دیکھ لیا کہ اس کرسی کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا۔ یہ بیٹھے میرے سارے ساتھی، کن گالیوں سے، غلیظ گالیوں سے ان کو نوازا گیا۔ یہاں پر ہماری خواتین بیٹھی، کس طرح سے ان پر حملہ کروایا گیا۔ ٹاک شوز پر بدتمیزی، بد اخلاقی کا سبق دیا جاتا ہے۔ جو سب سے زیادہ غلیظ گالیاں دیتا ہے اس کو شاباشی دی جاتی ہے کہ تم میرے ٹائیگر ہو۔ کیا اس طرح سے پاکستان چلے گا؟ پھر ہر چیز پر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہر ایک کو غدار کہا جاتا ہے۔ بھرے جلسوں میں اس ملک کے دوستوں کو للکارا جاتا ہے، کبھی ایبسولوٹلی ناٹ کہا جاتا ہے،
کبھی یورپین یونین کو دھمکایا. جناب چیئرمین، یہ گلوبل ولیج ہے دنیا. ہمارا یورپین یونین کے ساتھ تجارتی تعلقات ہیں. چائنا کے منصوبوں کو کہا گیا آتے ہی کہ کرپشن زدہ ہیں. وہ دوست جو ہم ہمیشہ آل ویدر فرینڈ ہے، اس کو ناراض کیا گیا. چائنا ناراض ہوا. تو یہ فورن پالیسی میں بھی اناڑے آ گئی. اور جب میں آپ کے سامنے یہ فگرز پیش کر رہا ہوں مہنگائی کے، تو وزیر اعظم سابق نے کہا کہ مجھے قوم نے آلو اور پیاز کے ریٹ کے لیے الیکٹ نہیں کیا. تو کیا آپ کو یہاں پر کوئی بادشاہت کے لیے الیکٹ کیا گیا تھا؟ اسپیکر صاحب، میں آج پاکستان کی عوام کو اور بالخصوص پنجاب کی عوام سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں ان دوستوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے آج اللہ کی مہربانی کے بعد قائد ایوان سے کے طور پہ الیکٹ کیا. وہیں پر میں اپنے قائد محمد نواز شریف کا شکر گزار ہوں اور میں صدر جماعت محمد شہباز شریف کا شکر گزار ہوں. اپنی جماعت کا مشکور ہوں جس نے ایک کارکن پر اعتماد کا اظہار کیا. اور میں آج پنجاب کی عوام کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حمزہ شہباز آج بھی ایک کارکن ہے. میرا سیاسی سفر جناب چیئرمین 1993 میں شروع ہوا جب پہلی مرتبہ مجھے جیل بھیجا گیا. میں اس وقت گورنمنٹ کالج کا اسٹوڈنٹ تھا اور 6 مہینے میں نے جیل کاٹی. میں گریجویشن کر رہا تھا، 1 سال ضائع ہوا. لوگوں کی بیل ہوتی ہے، لوگوں کو اپنا جو ہے وہ کیس جو ہے وہ بریت ہوتی ہے. میری کواشمنٹ ہوئی اس بنا پر کہ یہ تو اس کی عمر نہیں تھی جیل جانے کی، اس کی عمر نہیں تھی مقدمے بھگتنے کی، تو اس کو آپ نے جیل مالا. تو میرا کیس کواش ہوا تھا کہ یہ انڈر ایج ہے. اسپیکر صاحب، اس کے بعد مشرف کا دور آیا. 10 سال نہ میرا بھائی تھا، نہ میرا والد تھا، نہ کوئی مشورہ دینے والا تھا. 10 سال میں نے یہاں پر ایک یرغمالی کے طور پر گزارا اور اسی اثناء میں میرے دادا وفات پا گئے، ان کی میت آئی. انہی کاندھوں پر ایک واحد فیملی ممبر تھا جس نے اپنے دادا کو لحد میں اتارا. کوئی دوسرا نہ بھائی تھا نہ باپ تھا کہ اس وقت میرے ساتھ میرے دادا کو لحد میں اتارتا. میرے والد کو کینسر کا موذی مرض لاحق ہوا. امریکہ میں وہ آپریشن تھیٹر میں جا رہے تھے تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ حمزہ شہباز، میں تمہارا بڑا انتظار کرتا رہا، اگر میں زندہ نہ لوٹا تو تمہیں اپنے بہن بھائیوں کا باپ بننا ہے. آج بھی وہ خط روز میں پڑھتا ہوں، اپنی صبح کا آغاز کرتا ہوں. تو اسپیکر صاحب، وقت آتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے گزر جاتے ہیں. پھر 22 مہینے جیل کاٹی. 10 سال میں ممبر نیشنل اسمبلی رہا. 4 سال اب اللہ کے فضل و کرم سے اپنی پارٹی کی اور اللہ کی مدد سے اپوزیشن لیڈر رہا. تو 29 سال کا یہ ایک طویل سفر ہے. اور آج 29 سال کے طویل سفر کی مسافت طے کرنے کے بعد میں اپنے دوستوں کو، اپنی پنجاب کی عوام کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ایک ورکر کہلانے پہ آج بھی ناز ہے. اسپیکر صاحب،
स्पीकर साहब, इस सूबे में जो कि तरक्की कर रहा था, मेरिट के असूलों की बुनियाद पर अफसरान का पोस्टिंग ट्रांसफर होती थी, वज़ीर आला खुद जो है वो डीसी और एसी की इंटरव्यूज कंडक्ट करते थे, रिपोर्टें मुरतब होती थी, कहीं पर कई वाकया हुआ था, शहबाज शरीफ खुद पहुंचते थे। आज स्पीकर साहब, सानिया साहिवाल हुआ, मैं उस बच्ची के घर गया, मेरी भी एक बच्ची है, अल्लाह ताला सबके बच्चों को सलामत रखे। स्पीकर साहब, मुझे आज भी उस बच्ची के आंसू नहीं भूलते। उसने कहा, अंकल हमजा, मैंने उनको कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ती हूं, मेरे बाबा को गोली मत मारो, मैं अपने बाबा को यहां से ले जाती हूं, मेरी मामा को गोली मत मारो। हमजा अंकल, उन्होंने मेरे सामने मेरे बाबा को गोली मार दिया। उस बच्ची की जो आंखों में जो बेबसी थी स्पीकर साहब, आज तक जब उसको मैं याद करता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये मोटरवे का वाकया हुआ, खातून का रेप हो गया और वो जो सीसीपीओ था उसने कहा कि ये खातून का कसूर है, ये इतनी रात को क्यों निकली, और वफाकी वज़रा की टीम आ गई कि जी ये तो बड़ा अजीम सीसीपीओ है जिसकी अपना जो है वो करतूतें हैं, वो अब आज मैं गिनवाना शुरू करूं तो बहुत देर हो जाएगी। कुछ नहीं हुआ। सेफ सिटी, जहां पर आज हम शहर लाहौर में बसते हैं स्पीकर साहब, दिन दिहाड़े डाके पड़ते हैं, रेप होते हैं। 18 अरब का मंसूबा जो कि पिछली हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब ने लगाया, उसके 30% कैमरे बंद पड़े हैं, आज भी बंद पड़े। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से मैं आपसे क्या बताऊं, शर्म आती है कि निचली सतह की ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए ब्यूरोक्रेट्स हों या कोई और सरकारी अफसर हो, रेट ऐवाने वज़ीर आला में तय होते, कैश पर अपना जो है वो सारी बातचीत होती है और ट्रांसफर पोस्टिंग होती हैं। ये पढ़ते हैं सारे लोग, ये गैलरी में बैठे मेरे जो अपना बुजुर्ग मेरे बहन भाई बैठे हैं, रोज अखबार में होता है जी इतने दर्जन लोग जो हैं वो ट्रांसफर हो गए, 5 आईजी बदल दिए गए, 6 चीफ सेक्रेटरीज बदल दिए गए, और आज सूबे की हालत देखकर तकलीफ होती है। यानी आप कोई बड़ा मंसूबा नहीं बना सके, भाई कूड़ा ही उठा लेते, जो कि बड़े शानदार तरीके से टर्की के साथ मिलकर हमने अपना जो है एग्रीमेंट किया, उसी को आगे चला लेते। उसको मशीनों को कब्जे में ले लिया, तुर्क जो हमारे भाई हैं उनको नाराज किया, और आज इस लाहौर शहर की सफाई का कोई पुरसाने हाल नहीं। स्पीकर साहब, वैसे तो आपके साउथ में तैयब अर्दवान हॉस्पिटल बना है, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, खुदा का शुक्र है। बहावलपुर में शानदार कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट बना है, यहाँ पर KPLI जो किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट है। यहाँ के गरीब लोग जो अपने प्यारों के लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एम्बेसियों में धक्के खाते थे, अपने घर बेचकर पैसे इकट्ठे करके बाहर जाते थे, हमने बाहर से डॉक्टर्स को बुलाया, और चेयरमैन साहब वो डॉक्टर्स हैं जिनके अपने जहाज थे, वो वहां पर काम कर रहे थे, सिर्फ इस मुल्क की प्यार की खातिर वो सब कुछ छोड़कर यहां पे आए। उस मंसूबे को ठप कर दिया गया क्योंकि ये शहबाज शरीफ का मंसूबा था। मुझे आप बताएं स्पीकर साहब कि क्या शहबाज शरीफ का मंसूबा होने की वजह से इस गरीब आवाम को तकलीफ दी गई, इसको इलाज और मुआवजे से महरूम किया गया, जहां पर कामयाब किडनी ट्रांसप्लांट शुरू हो चुके थे, कैंसर की दवाइयां
ہسپتالوں میں عام دوائیاں مفت ملا کرتی تھیں، اب ہیلتھ کارڈ بھی ہوتا ہے غریب آدمی کے پاس، ڈاکٹر کہتا ہے جاؤ پہلے اپنی جیب سے دوائیاں لے کے آؤ پھر ہم تمہارا علاج کریں گے۔ یہ کوئی عمران نیازی کی رام کہانی نہیں، میں آپ کو سنا رہا چیئرمین صاحب، یہ حقائق ہیں، یہ تلخ حقائق ہیں۔ یہ کھلواڑ اس صوبے کے ساتھ ہوا ہے، اور میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میں کوئی بڑے بڑے دعوے کرنے نہیں آیا، میں اپنے ساتھ کوئی کھلاڑی کا نام لگا کر پلس کرنے نہیں آیا، میں خدا کے فضل و کرم سے نواز شریف کا کارکن ہوں، شہباز شریف کا بیٹا ہوں، دن رات ایک کروں گا، اس عوام کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ میں اپنے معزز اتحادیوں کو یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ یہ بڑا نادر موقع ہے، میری ایک ناقص رائے ہے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ 74 سال کی تاریخ میں ایسے حالات نہیں ہوئے چیئرمین صاحب۔ میں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں، بند گلیوں میں لوگوں کا حال پوچھنے جاتا ہوں، آج اسپیکر صاحب گھروں میں فاقے ہیں، آج رات کو بچے دودھ نہ ہونے کی وجہ سے روتے ہیں، ماں باپ کے پاس جھوٹی تسلیاں دینے کے علاوہ بچوں کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہاں سے آپ بھی مال روڈ سے گزرتے ہیں، مختلف روڈ سے گزرتے ہیں، دہاڑی دار صبح بیٹھتے ہیں چلاتی دھوپ میں، رات کو جب گھر جاتے ہیں بچے بھوکے کپڑے نوچتے ہیں کہ ابو کھانا کہاں ہے، تو اس غریب آدمی کے آنسو ٹپکتے ہیں، اس کے کلیجے میں چھریاں چلتی ہیں جب اپنے بھوکے بچوں کو کچھ نہیں دے سکتا۔ آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، جب کسی کی ماں درد سے کہراتی ہے، بیٹے کا دل کرتا ہے کہ اپنا دل چیر کر اپنی ماں کے قدموں میں رکھ دے، لیکن اس کے پاس دوا خریدنے کے پیسے نہیں ہیں۔ اسپیکر صاحب آج اس صوبے میں گھروں میں یہ حالات و واقعات ہو رہے ہیں، یہ ایسی نوبت کیوں آئی؟ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اسپیکر صاحب، میں آپ کے توسط سے اس ایوان کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ عزت دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، زندگی موت کے فیصلے وہ رب کرتا ہے، لیکن میں نے اللہ سے دعا ہمیشہ یہ مانگی کہ اللہ میاں مجھے اپنی مخلوق کی خدمت کا موقع دینا، کس طرح دینا ہے وہ تیری مرضی ہے، کیونکہ اللہ میاں میں سمجھتا ہوں کہ جو انسان تیری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اگر ایک گواہی بھی قیامت والے دن سچی پڑ گئی تو اللہ کہے گا کہ اس کو بخش دو، کیونکہ یہ میری دکھی مخلوق کے کام آتا تھا۔ اگر سیاست میں خدمت کے ذریعے اللہ راضی ہو جائے، دنیا میں ملے گی اور آخرت میں ملے گی، یہ سیاست کی میں اللہ سے دعا کرتا تھا۔ میں نے کبھی قائد ایوان بننے کے لیے دعا نہیں کی، میں اس رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ جہاں پر میں آج شکر ادا کرتا ہوں، ادھر اسی سانس احساس ذمہ داری بہت زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ آج جس دوراہے پہ یہ ملک کھڑا ہے، جس مشکل میں یہ عوام ہے، مہنگائی نے غریب آدمی کا بھرکس نکال دیا ہے، بے روزگاری نے گھروں میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، میں اپنے اتحادیوں کا شکر گزار ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج پاکستان میں ہر طرف انتشار ہے، قومی اسمبلی میں غداری کے سرٹیفکیٹ بانٹے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ کہتا ہے کہ الیکشن کراؤ، رات کے 12 بجے تک اسمبلی کا دنیا میں مذاق بنایا جاتا ہے، اور پھر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ملک کے خلاف سازش ہوئی ہے۔ میں آپ کو بتاؤں چیئرمین صاحب، اس صوبے میں ایک نااہل شخص کو وزیرہ لگا کر اس صوبے کے خلاف سازش ہوئی ہے، اس صوبے کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا ہے۔
लोकल बॉडीज, जो कि रीढ़ की हड्डी हुआ करता है चेयरमैन साहब। बरतानिया में जहां जहां जमहूरियत तरक्की करती है वहां पर लोकल बॉडीज मजबूत तरीन इदारा है। इससे कुछ और तो नहीं बन पड़ा। 58,000 इलेक्टेड मेंबर्स को स्पीकर साहब एक जुम्बिश कलम के जरिए इन्होंने चलता किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनको बहाल किया। कोरोना जैसी वबा आई, क्या करिया करिया गांव गांव जो हमारी लोकल बॉडीज के यूनियन काउंसिल्स, वार्ड्स, हम बेहतरीन कारकर्दगी कर सकते थे, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। तो मैं इंशाअल्लाह, मुझे हर के पास चल के जाना पड़ा, मैं जाऊंगा। और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अगर इस मुल्क ने आगे चलना है चेयरमैन साहब, तो बेहतरीन बल्दियाती निज़ाम को सूबे में मुतारिफ कराना होगा। और इसके लिए मैं सबके साथ बैठूंगा और इंशाअल्लाह ताला एक अच्छा मरबूत बल्दियाती निज़ाम लेके आएंगे। मैं ये भी कहता चलूं कि मुझे आज खुशी नहीं है कि इस ऐवान की कारकर्दगी जो है, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को यहां पे आना पड़ा। जब डिप्टी स्पीकर का गला दबाया जाएगा, उसको अपना जो है नोचा जाएगा, उसको गिराया जाएगा, वो अपनी जान बचाने के लिए बाहर चला जाएगा, तो फिर आइन और कानून की पासदारी के लिए किसी को आगे आना पड़ेगा। तो आज जो पुलिस ने किरदार अदा किया है, मैं उनको भी शाबाश देता हूं। स्पीकर साहब, मैं एक पाकिस्तानी हूं, बाद में मैं लीडर ऑफ द हाउस हूं। मैं आज इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान से, आपके तवस्सुत से पंजाब की आवाम को ये बताना चाहता हूं, बहुत इंतकाम हो गया, बहुत बद अखलाकी हो गई, बहुत एक दूसरे के गिरबान हमने पकड़ लिए। आज जो कुछ ऐवान में हुआ, ये इस कौम का मसला नहीं है। कौम अमन चाहती है, कौम के बच्चे भूखे हैं, रात को लोग अपनी माओं की दवाई नहीं ला सकते, उनको रात को नींद नहीं आती कि मां बीमार है, बाप का सीना छलनी है कि उसके बच्चे तालीम हासिल नहीं कर सकते। बिजली के बिल आते हैं तो घरों में क़यामत ढाते हैं। गैस के बिल, गैस तो वैसे ही आती नहीं है, बिल आते हैं, लोग ज़हनी मरीज बन चुके हैं। तो मैं आपके तवस्सुत से इस ऐवान को गवाह बनाकर एक कारकुन के नाते ये कहना चाहता हूं कि इंतकाम का सफ़ा आज से हमने फाड़ दिया है। हम किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। हम इस सूबे की खिदमत के लिए, आम आवाम के भलाई के लिए अपनी कमर कसकर मैदान अमल में निकलेंगे। और अल्लाह की मदद से अगर आवाम का भला हो जाए, इस सूबे का भला हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि यही बेहतरीन इंतकाम हुआ करता है जमहूरियत के अंदर। लेकिन स्पीकर साहब, आपने भी चले जाना है, मैंने भी यहां पर कायदे अवान बनकर सारी जिंदगी यहां नहीं बैठे रहना। लेकिन आज मैं अपने साथियों को कह रहा था, अपने इत्तेहादियों को, अपने मुअज़्ज़ज़ अरकान को कह रहा था, मैंने कहा आज 3 दफ़ा ये जो इलेक्शन के लिए ऐवान में इजलास मुनक्किद हुआ, जिस तरह इस ऐवान को ताले लगाए गए, ये ऐवान की तदीन और आराइश हुई है, नया ऐवान बना है। भाई ऐसे शानदार ऐवान का क्या फ़ायदा कि उसी शानदार ऐवान में आज आइन और कानून का कत्ल हुआ है। मैं आपके तवस्सुत से, हमारे इत्तेहादी बैठे हैं, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो हम नया स्पीकर इलेक्ट करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इस ऐवान की मदद से जो इस कुर्सी का आपके साथ जो हुआ, हमें ऐवान की इन हाउस कमेटी बनानी चाहिए और जो भी इसमें इन्वॉल्व हैं इस साजिश में,
یہ سازش آپ کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش حمزہ شہباز کے خلاف نہیں ہے، یہ سازش جمہوریت کے خلاف سازش ہے، یہ آئین کے خلاف سازش ہے۔ اس کی بھرپور انکوائری ہونی چاہیے، اور اس ایوان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ دوبارہ ایسا تماشا اس صوبے میں بپا نہ ہو سکے۔ اسپیکر صاحب، عوام کے مسائل بہت زیادہ ہیں اور احساس ذمہ داری ہے۔ میرے معزز اراکین بیٹھے ہیں، میرے اتحادی بیٹھے ہیں، میں چاہوں گا کہ میں آج صرف یہ بتاؤں کہ ہماری حکومت انشاءاللہ عوام کی حکومت ہوگی۔ میں خود ایک سیاسی کارکن ہوں، عوام میں رہتا ہوں، اس لیے عوام کو اور ہمارے حکومت کے درمیان جو گیپ ہے اس کو ہم ختم کریں گے، عوام کے اندر گھل مل جائیں گے، اور یہ احساس ہی یہاں پہ تو سانحہ ساہیوال ہو جاتا ہے، دن دہاڑے قیمتیں بڑھا دی جاتی ہیں، ڈاکے پڑتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد اللہ نے چاہا تو اس صوبے کو پتہ لگے گا کہ اللہ کے بعد یہاں پر اس صوبے کا کوئی والی وارث ہے انشاءاللہ تعالی۔ ترقی کا جو سفر ہم نے 2018 میں جو ٹوٹا تھا وہیں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا جو ہے وہ رائٹ مین فار دا رائٹ جاب، اسپیکر صاحب، پولیس افسر ہوگا انشاءاللہ، اچھے پولیس افسروں کا انتخاب کریں گے تاکہ اس صوبے میں امن آئے، اچھے بیوروکریٹس لے کے آئیں گے تاکہ وہ پرفارم کریں۔ میں سب کو ساتھ لے کے چلوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالی میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں۔ میرے خلاف، میری فیملی کے خلاف کرپشن کے کئی کیسز بنے، یہاں پر بیٹھے قائدین کے خلاف کرپشن کے کیسز بنے، نکلا کیا 4 سالوں میں؟ نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے کہا کہ ہم نے 22 مہینے بے لاگ تحقیقات کی شہباز شریف کے خلاف، کچھ نہیں نکلا، کوئی منی لانڈرنگ نہیں نکلی، نواز شریف کے خلاف کوئی کرپشن ثابت نہیں ہو سکی۔ لیکن اسپیکر صاحب، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، آج جو آپ کے ساتھ ہوا اس کا حساب اس دنیا میں بھی ہوگا، آخرت میں بھی ہوگا۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، یہ مکافات عمل ہے، اللہ کی لاٹھی گھومتی ہے، وقت کا پہیہ گھومتا ہے۔ آج وہی لوگ جو چور ڈاکو کا نعرہ لگاتے تھکتے نہیں تھے، آج صرف توشہ خانے کا حساب مانگا ہے اس قوم نے، اور 14 کروڑ کا حساب نہیں دیا جا رہا۔ اور جواب کیا ملتا ہے؟ سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ او بھائی، آپ اپنا سپر پاور کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ، یورپین یونین کو آپ للکارتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی امریکہ نے سازش کی ہے، اور جب اپنی تلاشی کی باری آتی ہے تو آپ کہتے ہیں جی کہ سفارتی تعلقات خراب ہو جائیں گے۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے 7 سال سے یہ موصوف کہتے تھے یہ سٹے آرڈر کے پیچھے چھپتے ہیں، اور بھائی 4 سال ہم نے تلاشی دی، آپ کے اپنے ساتھیوں نے تلاشی دی، جہانگیر ترین نے، علیم خان نے تلاشی دی، اب فورن فنڈنگ کیس میں آپ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں۔ آپ نے ٹی بوائز کے نام پیسے منگوائے، آپ نے ایف بی آر میں اپنا ٹیکس ریکارڈ چھپایا، آپ نے اسٹیٹمنٹ میں اپنے اکاؤنٹ چھپائے اپنے دستخط شدہ کاغذ کے ذریعے۔ تو انشاءاللہ 1 مہینے میں فیصلہ آئے گا۔ میں کوئی جوتسی نہیں ہوں، میں کہتا تھا کہ قوم جب یہ جائیں گے تو ایسے ایسے کرپشن کی داستانیں آئیں گی، قوم اپنی انگلیاں منہ میں دبا کر حیران ہوگی کہ یہ کیا کارستانیاں انہوں نے کی ہیں۔ تو اسپیکر صاحب، ہم انتقام نہیں لیں گے، قانون اپنا راستہ بنائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جس نے بھی اس قوم کا پیسہ لوٹا ہے، جس نے بھی اس قوم سے حقائق چھپائے ہیں، اس کو جواب دینا پڑے گا، اور عوامی عدالت سب سے بڑی عدالت ہے، اس میں جواب دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ دوسرا اسپیکر صاحب، یہ پرائز کنٹرول کمیٹیوں کو ہم انشاءاللہ فعال کریں گے۔ اس نے اپنا جو ہے نا، غریب آدمی جب صبح اٹھتا ہے نا تو اس کی بیوی اس کے پاس جو ہے نا وہ لے آتی ہے کہ جی یہ اپنا جو ہے نا یہ میرا خرچہ ہے، اور
اس کو اپنا جو ہے نا سمجھ نہیں آتی کہ میں بچوں کا خرچ پورا کروں، ان کی تعلیم کے پیسے ادا کروں، بجلی کا بل ادا کروں یا گھر کا خرچہ چلاؤں، تو انشاءاللہ ہم بہترین لوگوں کو پرائز کنٹرول کمیٹیوں میں شامل کریں گے۔ یہ معزز اراکین صوبائی اسمبلی ہر ضلع میں شہر میں جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، اور انشاءاللہ اگر ہم عوام کو یہ احساس دلا دیں کہ ان کی مہنگائی کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں، عوام بھی راضی ہوگی اور اللہ بھی راضی ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا، فوڈ اتھارٹی، بالکل ملاوٹ شدہ مال ملتا ہے، ہم نے اسٹیٹ آف دی آرٹ فوڈ اتھارٹی بنائی، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، اور آج قائد ایوان حمزہ شہباز جناب حمزہ شہباز اس وقت وزیر اعلیٰ بننے کے بعد گفتگو کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیں گے، مجھے قائد ایوان کہلانے سے زیادہ ورکر کہلانے پر فخر ہے۔ جو آج پنجاب اسمبلی میں ہوا، جو کچھ سارا معاملات ہوا ہے، جس طرح سے ہاتھا پائی ہوئی، اس کی تحقیقات بھی کی جائیں گی۔